ظالم کی جیت تب ہوتی ہے جب مظلوم ظلم برداشت کرتا ہے اور اسی مظلوم کو مد نظر رکھتے ہوئے ظالم اپنی حدوں کو پار کرتے ہوئے مزید ظلم کرتا چلا جاتا ہے، مگر دوسری طرف وہ شخص بھی موجود ہوتا ہے جو ہمیں سچائی دکھا کر آواز بلند کرنے پر مجبور کرتا ہے کہ اپنے لیے آواز بلند کرنے میں کوئی برائی نہیں، بلکہ خود کو روز روز کی موت سے بچانا بہتر آپشن ہے، جس کی زندہ دل مثال خان صاحب ہیں، جو ہر طرح سے قوم کو جگانے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں، کیونکہ قوم کا ظلم کے خلاف آواز بلند کرنا بہت ہی ضروری ہے، ورنہ جو 1947 میں قائد اعظم نے ہمارے لیے کیا، ہمیں ایک آزاد ملک و قوم کی پہچان دی، اس کا کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ ہمارے بعد جو ملک آزاد ہوئے آج ان کا نام عالمی سطح پر جانا جاتا ہے، 1947 سے بھی پیچھے ہیں۔ خود کے لیے کسی قسم کی کوشش نہ کرنا خود پر ظلم ہے، اور اسی طرح سب سے بڑے ظالم ہم خود ہی ہیں، لیکن ہم ظالم والا ٹائٹل قبول نہیں کر سکتے، کیونکہ ہمارے پاس پورا موقع ہے کہ ہم خود کو آزاد قوم بنائیں، اور اس پورے سفر میں ہمارے ساتھ وہ شخص کھڑا ہے جو پاکستانی عوام کو ایک آزاد قوم کی حیثیت سے دیکھنا چاہتا ہے۔ در حقیقت وہ شخص قوم سے پہلے خود سروائیو کر رہا ہے، لیکن ہماری قوم کے لیے پوری کوشش کرنے والے خان صاحب کے ساتھ ہمارا کھڑا ہونا بھی بہت ضروری ہے، کیونکہ جب مظلوم ایک قدم ظلم کے لیے رکھے گا تو خان اس ایک قدم کو 100 قدموں تک لے جائے گا، جس پر عوام خان جیسے شخص کے ہونے پر لاکھوں بار بھی شکر ادا کرے تو کم ہے، کیونکہ خان ہی وہ شخص ہے جس کو اللہ نے وسیلہ بنا کر بھیجا۔ آج سے کئی سال پہلے جو لوگ انگریزوں کے خلاف کھڑے ہوئے تھے وہ 58 لوگ تھے جنہوں نے فریڈم ڈکلیریشن سائن کیا تھا، اور آج ان لوگوں کی زندگیاں دیکھ لیں کہ وہ کیا چیز ہیں۔ مشکلات تو سب کے راستوں میں آتی ہیں، ان 58 لوگوں نے بھی کیا کچھ برداشت کیا صرف اپنی آزادی کے لیے۔ لوگ قتل ہوئے، کاروبار ختم کیے گئے، ان لوگوں نے طرح کی قربانیاں دی صرف اور صرف اپنی آزادی کے لیے، اور آج وہی لوگ دنیا کی سپر پاور ہیں۔ بات یہ ہے کہ اپنے حق میں اور اپنی آزادی کے لیے لڑنا کوئی غلط بات نہیں، ہم وہ لوگ ہیں جو آزاد ملک اور آزاد نظریے کے ساتھ آزاد ہوئے تھے، مگر پھر بھی سب سے پیچھے ہیں، اور اسی بات کا فرق بتانے کے لیے خان نے آواز اٹھائی کہ قوم کو جگانا بہت ضروری ہے۔ خان نے قوم کو بتایا کہ غلاموں کی کوئی زندگی نہیں ہوتی، غلام صرف فزیکل غلام نہیں ہوتا، غلام وہ ٹائٹل ہے کہ انسان کے جسم کے ساتھ ساتھ اس کی سوچ، اس کے ایموشن سب قید ہوتے ہیں، سبھی غلامی کرتے ہیں، جو آج کسی کو بھی قبول نہیں۔ اسی لیے خان نے کہا کہ عوام کو میرا ساتھ دے کر میرے ساتھ کھڑے ہو کر لڑنا ہوگا، ورنہ جو اس ملک کے حالات ہیں وہاں کوئی بھی شخص کامیاب نہیں ہو سکتا، کیونکہ اس ملک میں جو ظلم و خوف کی فضا پھیلی ہوئی ہے وہ ناقابل برداشت ہے، کیونکہ نگران حکومت اتنے ظلم کر رہی ہے جیسے انہیں کرسی ملی ہی اس کام کے لیے ہو۔ اس کے علاوہ ان کے اپنے لیے کوئی قانون لاگو نہیں، چاہے جو مرضی ہو جائے، سب کے سب قانون تو بس عوام پر ہی لازم ہے۔ حکومت ہاتھ میں لے کر عوام کی خوشی کے لیے تو کوئی کام نہیں کر سکتے، مگر عوام کو ذلیل کرنا بخوبی جانتے ہیں۔ صرف عوام ہی نہیں، طاقتور ہونے کی وجہ سے جس کو چاہیں ذلیل کر لیں، ان سے کوئی کچھ پوچھنے والا نہیں ہے۔ بے حسی کی انتہا تو یہ ہے کہ 9 مئی کے حوالے سے ان لوٹوں نے خان پر جو الزامات لگائے سو لگائے، لیکن ان الزامات کی بنیاد پر ان لوگوں نے عورتوں پر بھی ظلم کیا، بچوں پر بھی ظلم کیا۔ حکمران تو ہوتے ہی محافظ ہیں کہ جب عوام پر کوئی مشکل آئے تو ان کی مشکلات کو دور کیا جائے، لیکن پاکستانی عوام کے سر پر اس طرح کے حکمران مسلط کیے گئے ہیں کہ ان سے کسی قسم کی بھی امید نہیں کی جا سکتی۔ لوگوں کے گھروں میں گھس کر ان پر ظلم کرنا ان کے لیے کوئی بڑی بات نہیں، کیونکہ قانون تو ان کے ہاتھ میں ہے، پولیس بھی ان کے اشاروں پر ناچتی ہے، تو یہ لوگ جو مرضی چاہیں کروا لیں۔ اتنا ہی نہیں، 9 مئی کے حوالے سے سابق وزیر اعظم کے گھر بھی 40 لوگ دندناتے ہوئے آئے، توڑ پھوڑ کی، سامان لوٹا، یہاں تک کہ لوگوں کو بھی مارا گیا، اور یہ سب کر کے ان لوٹوں نے اپنی درندگی کا ثبوت کھلے عام دیا ہے کہ یہ لوگ جو مرضی چاہیں کر لیں۔ صرف اتنا ہی نہیں، خان کے خانسامے اور مالی کو بھی لے گئے، وہ لوگ جو 2 وقت کی روٹی کے لیے محنت سے کماتے ہیں، ان گھٹیا لوگوں نے ان کو بھی نہیں چھوڑا۔ بھلا ان غریبوں کو کیا قصور جو ان کو ظلم کا نشانہ بنایا گیا، اتنا مارا کہ وہ مالی ابھی تک وینٹیلیٹر پر اپنی زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہا ہے۔ ان کے علاوہ بھی بہت سے لوگ ایسے ہیں جو ظلم کا نشانہ بنے اور ان کی عمر کا بھی لحاظ نہیں کیا گیا۔ یہ سب کچھ صرف اسی لیے کیا گیا کہ خان کو توڑنا ہے، خان کو مائنس کرنا ہے، مگر خان اتنا کمزور نہیں کہ ان کی گھٹیا سازشوں کی بھینٹ پوری عوام کو چڑھنے دے، بلکہ خان کا سلام ہے ایسے لوگوں کو جو مشکل گھڑی میں خان کو چھوڑ کر نہیں گئے، بلکہ خان ابھی بھی اس یقین سے قوم کے لیے کھڑے ہیں کیونکہ ان کا ایمان مضبوط ہے، اور اسی لیے وہ مسلسل عوام کو ایک آزاد قوم بنانے کی کوشش میں ہیں۔ خان اپنے ایمان کی وجہ سے ڈٹے رہے، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ کوئی بھی کسی کا رزق نہیں چھین سکتا، اللہ کی مرضی کے بغیر کوئی کسی کو چاہ کر بھی ذلیل نہیں کر سکتا، اور اسی مضبوط یقین سے خان میں چوروں سے لڑنے کی ہمت ہے، اور جس کا ایمان مضبوط ہو وہ کبھی نہیں ہار سکتا۔